نہ کیا تھا، کوئی باغی نہیں تھا، کوئی بغاوت کرنے والا نہیں تھا، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا، کوئی نبی کے علم پر انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی نبی کی تعلیم پر انگلی اٹھانے والا نہیں تھا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، اس سے قبل اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا، اور جب آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے نور محمد کو ان کی پیشانی میں رکھا. یہ بہت مشہور بات ہے اور بندہ جانتا ہے کہ آدم سے دنیا کی شروعات کی گئی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ نے آدم کی پیشانی میں نور محمد کو رکھا، اور نور محمد کو رکھنے کے بعد جب اللہ نے حکم فرمایا، جب اللہ نے حکم دیا، کس کو حکم دیا؟ انسانوں کو حکم نہیں دیا، جانوروں کو حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے نورانی مخلوق کو حکم دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. میں وہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو نبی کی پیدائش پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کے جلسے پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کی شان میں اعتراض کرتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. میں آپ حضرات سے 2-3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کوئی اپنے لیے سجدے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کوئی اپنے لیے سجدے کا حکم نہیں دیا، صرف تعظیم کے لیے تعظیم، آدم کی تعظیم. اور کس سبب سے اللہ نے آدم کی تعظیم کرائی تھی؟ اس سبب اللہ نے آدم کی تعظیم کرائی کہ آدم کی پیشانی میں اللہ نے اپنا سب سے پیارا نور پڑھایا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، درود محمدی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس نور کو اللہ نے جب پیشانی میں رکھا، اور پیشانی میں رکھنے کے بعد اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا، تو سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی. تمام فرشتے اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے، تعظیم بجا لگا. جب فرشتوں نے سر سجدے سے اٹھایا اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کا نام عزازیل ہے، کہ جو جنت کے اندر درس دیا کرتا ہے، جو جنت کے اندر فرشتوں کو تعلیمات دیا کرتا ہے، وہ معلم ہے، اپنے وقت کا زاہد بھی ہے، اپنے وقت کا تقویٰ بھی ہے، اپنے وقت کا پرہیزگار بھی ہے. جب دیکھا کہ اتنا پرہیزگار جو جنت میں درس دے رہا ہے، جب اس نے سجدہ نہ کیا، فرشتے گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں سے بغاوت چالو ہے اور آج تک چل رہی ہے، اور یہ بغاوت آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک چلتی رہے گی. لیکن حقیقت میں فیصلہ اس دن ہوگا کہ جب اللہ کے نبی حشر کے میدان کے اندر جب اپنے امتیوں کی سفارش فرما رہے ہوں گے، اپنے ماننے والوں کی سفارش فرما رہے ہوں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جو دنیا پر نبی کی یوم پیدائش پر اعتراض کیا کرتے تھے، ہم یوم ولادت مناتے کیوں ہیں؟ ہم یوم ولادت مناتے اس لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. نعمت عظمیٰ وہ ہے کہ جب اللہ نے نور محمد کو نور کی شکل میں، ایک انسانی بشر کی شکل میں، آمنہ کی گود میں، آمنہ کے شکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا پر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد آج تک ہم اسی تاریخ کو مان رہے ہیں. اور مانے تو نہیں کہ ایک طبقہ، ایک چھوٹا سا زمین کا حصہ انسان فتح کر لیتا ہے، تو فتح کرنے کے بعد وہ ہر سال اس کا جشن منایا کرتا ہے. اور یہ تو وہ تاریخ ہے کہ جس دن دنیا فتح نہیں ہوئی، ایک طبقہ فتح نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ان کے لیے وہ فتح عطا فرمائی کہ جن بچیوں کے لیے زندہ دبا دیا جاتا تھا، جن ماؤں کی بے عزتی کی جاتی تھی، اس کا شعور ختم ہو جاتا تھا، اس کو مکہ کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس کی اس قدر بے عزتی کی جاتی تھی کہ اس کو ایک گدھے پر بٹھا کر، ایک اونٹ پر بٹھا کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، اور یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ اے مکہ والے دیکھ لو، یہ وہ عورت ہے کہ جس نے اپنے شوہر کو پا لیا. اللہ اکبر. اگر یہ فضیلت، یہ عزت، یہ مرتبہ اگر کسی نے دی ہے تو اسی تاریخ میں آنے والے پیغمبر نے دیا ہے. علیہ الصلوۃ والتسلیم منا رہی ہے محمد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 2-3 منٹ اور انشاءاللہ العزیز 9 تاریخ کے لیے 9 ستمبر اپنی ہی بستی میں ایک بہت عظیم الشان کانفرنس جشن عید میلاد النبی محسن اعظم 1501 سالانہ پروگرام رکھا گیا ہے،
جس میں حضرت مفتی حضرت حماد رضا قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے اور انہیں کا ہمیں بیان خطاب فرمانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کے لیے اس کے ساتھ اس کے لیے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.